السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مغلیہ سلطنت ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا خاندان جو وسط ایشیا سے اٹھا ہندوستان آیا، یہاں ایک عظیم سلطنت قائم کی اور پھر تقریباً 3 صدیوں بعد اسی سلطنت کا آخری بادشاہ اپنے ہی وطن سے ہزاروں میل دور ایک اجنبی سرزمین میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ صرف بادشاہوں کی فہرست نہیں، یہ جنگوں، محبتوں، بغاوتوں، سازشوں، وفاداریوں، دھوکے، عظمت اور زوال کی داستان ہے۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے ظہیر الدین بابر سے اور ختم ہوتی ہے بہادر شاہ ظفر پر۔ آئیے چلتے ہیں مغلیہ سلطنت کے تقریباً 300 سالہ سفر پر۔ ظہیر الدین محمد بابر سال 1483 میں وسط ایشیا میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کی نسبت تیمور اور چنگیز خان کے خاندانوں سے جوڑی جاتی تھی، لیکن بابر کی زندگی ابتدا ہی سے آسان نہیں تھی۔ صرف کم عمری میں اسے فرغانہ کی حکومت ملی۔ اس کے دل میں ایک خواب تھا، سمرقند۔ وہ کئی مرتبہ سمرقند حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیابی مستقل نہ ہو سکی۔ آخرکار بابر نے اپنی توجہ کابل کی طرف کی۔ کابل اس کے لیے ایک نیا مرکز بن گیا، لیکن بابر کے ذہن میں اب بھی ایک بڑا خواب تھا، ہندوستان۔ اس زمانے میں دہلی پر لودھی خاندان کی حکومت تھی اور سلطان ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھا تھا۔ بابر نے ہندوستان کی طرف کئی مہمات کی، پھر 1526 میں وہ وقت آیا جس نے برصغیر کی تاریخ بدل دی۔ پانی پت کی پہلی جنگ۔ ایک طرف ابراہیم لودھی کی بڑی فوج تھی، دوسری طرف بابر کی نسبتاً چھوٹی مگر منظم فوج۔ بابر نے توپ خانے اور جنگی حکمت عملی کا مؤثر استعمال کیا۔ جنگ ہوئی اور ابراہیم لودھی مارا گیا۔ دہلی کا راستہ بابر کے لیے کھل گیا۔ بابر نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر دی، لیکن ابھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے راجپوت طاقت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1527 میں خانوا کی جنگ ہوئی، جہاں بابر کا مقابلہ رانا سانگا کی طاقت سے ہوا۔ بابر کامیاب ہوا اور یوں ہندوستان میں مغل اقتدار کی بنیاد مزید مضبوط ہوئی۔ بابر صرف جنگجو نہیں تھا، وہ شاعری سے بھی شغف رکھتا تھا اور اپنی زندگی کے حالات لکھنے والا مصنف بھی تھا۔ اس کے مشہور خود نوشت تذکرہ بابری یا بابر نامہ تاریخ کے لیے ایک اہم ماخذ ہے، لیکن بابر کی حکومت زیادہ طویل نہ رہی۔ 1530 میں اس کا انتقال ہو گیا اور اب سلطنت کی ذمہ داری اس کے بیٹے ہمایوں کے کندھوں پر آ گئی۔ بادشاہ جس نے تخت کھو دیا اور دوبارہ حاصل کیا۔ ہمایوں نے جب تخت سنبھالا تو اسے مکمل اور مستحکم سلطنت نہیں ملی تھی۔ اس کے سامنے کئی مسائل تھے۔ سب سے بڑا چیلنج تھا شیر شاہ سوری، جو بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا۔ ہمایوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اسے ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ سوچئے، ایک بادشاہ جس کے پاس کبھی دہلی کا تخت تھا، اب وہ خود اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہا تھا۔ ہمایوں ایران پہنچا اور وہاں سے مدد حاصل کی۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اور 1555 میں وہ دوبارہ دہلی کا حکمران بن گیا، لیکن قسمت نے اسے زیادہ مہلت نہ دی۔ 1556 میں ہمایوں اپنے کتب خانے کی سیڑھیوں سے گرنے کے بعد شدید زخمی ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر ابھی کم عمر تھا، لیکن یہی
کم عمر شہزادہ آگے چل کر مغلیہ سلطنت کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں شمار ہونے والا تھا۔ کم عمر بادشاہ سے عظیم حکمران تک 1556 اکبر نے تخت سنبھالا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 13 سال تھی، لیکن ایک کم عمر بادشاہ اور سامنے ایک مشکل سلطنت۔ ابتدائی دور میں بیرم خان نے اس کے معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی زمانے میں پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی۔ مقابلہ تھا سے مغل فتح یاب ہوئے۔ اب اکبر نے آہستہ آہستہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ اس نے صرف جنگوں کے ذریعے سلطنت نہیں بنائی، اس نے انتظامی نظام قائم کیا، مختلف علاقوں کو سلطنت میں شامل کیا اور راجپوت حکمرانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اکبر کے دور میں مغلیہ سلطنت بہت وسیع ہوئی۔ اس کے دور میں کئی مشہور شخصیات موجود تھی جنہیں بعد میں نورتن کے نام سے شہرت ملی۔ ان میں ابو الفضل، بیربل اور تان سین جیسے نامور شخصیت موجود تھیں۔ اکبر نے فتح پور سیکڑی کو بھی اپنا اہم شاہی مرکز بنایا۔ یہ شہر آج بھی اس دور کی شان و شوکت کی یاد دلاتا ہے۔ اکبر کے دور میں کئی اہم فوجی مہمات ہوئیں جن میں راجپوت علاقوں سے متعلق جنگیں بھی شامل ہیں تھیں۔ ہلدی گھاٹی کی جنگ میں اکبر کی طرف سے بھیجی گئی مغل فوج اور مہارانا پرتاپ کی طاقتوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جنگ کے باوجود مہارانا پرتاپ مزاحمت کی علامت بن گئے۔ اکبر کی شخصیت کا ایک اہم پہلو مذہبی اور فکری بحثوں میں دلچسپی تھا۔ اس نے مختلف مذاہب اور خیالات کے لوگوں سے گفتگو کی، لیکن اکبر کی زندگی کے آخری برسوں میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا اپنا بیٹا سلیم یعنی مستقبل کا جہانگیر اس سے اختلاف کرنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کشیدگی بڑھی، لیکن 1605 میں اکبر کا انتقال ہوا۔ اب تخت پر سلیم بیٹھا تھا، وہ بن گیا نور الدین محمد جہانگیر۔ جہانگیر کا دور مغل دربار کی سیاست، فن، انصاف اور شاہی زندگی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے دور کا ایک مشہور تصور تھا انصاف کی زنجیر۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ایسی زنجیر نصب کروائی جس کے ذریعے مظلوم شخص براہ راست بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتا تھا۔ لیکن جہانگیر کی زندگی میں سب سے طاقتور شخصیتوں میں سے ایک بعد میں اس کی بیوی نور جہاں بنی۔ نور جہاں کا اثر شاہی دربار میں بہت بڑھ گیا۔ درباری سیاست میں نور جہاں کا خاندان بھی اہم بن گیا، لیکن مغل سلطنت میں ایک اور شہزادہ طاقت حاصل کر رہا تھا۔ یہ تھا شہزادہ خرم یعنی مستقبل کا شاہ جہاں۔ جہانگیر کے آخری دور میں دربار کی سیاست پیچیدہ ہو گئی۔ ایک موقع پر محبت خان نے جہانگیر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ نور جہاں نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ مغل دربار کی طاقت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہوا۔ اب اقتدار کے دور میں شہزادہ خرم کامیاب ہوا۔ وہ تخت پر بیٹھا اور تاریخ میں شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہ جہان اور تاج محل۔ شاہ جہاں کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ایک عمارت ذہن میں آتی ہے، تاج محل۔ لیکن شاہ جہاں کی کہانی صرف تاج محل کی کہانی نہیں، وہ مغل فن، تعمیر اور شاہی شان و شوکت کے عروج کا دور تھا۔ شاہ جہاں کی اہلیہ ممتاز محل تھی۔ وہ شاہ جہاں کے ساتھ کئی برس رہی، لیکن 1631 میں ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ ان کی یاد میں ایک عظیم مقبرہ تعمیر کروایا گیا۔ یہی عمارت آگے چل کر دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں شمار ہوئی۔ تاج محل۔ شاہ جہاں کے دور میں دہلی میں شاہ جہاں آباد کیا گیا اور لال قلعہ تعمیر ہوا، لیکن شاہی محل کی خوبصورتی کے پیچھے ایک خطرناک مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ شاہ جہاں کے بیٹے تخت کے امیدوار تھے، دارا شکوہ، اورنگزیب، شجاع اور مراد۔ جب شاہ جہاں بیمار ہوا تو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔
دارا شکوہ کو شاہجہاں کی حمایت حاصل تھی، لیکن اورنگزیب نے جنگی اور سیاسی حکمت عملی سے اپنے بھائیوں کو شکست دی۔ آخرکار اورنگزیب اقتدار میں آ گیا اور شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک طاقتور بادشاہ، اس نے تاج محل اور عظیم عمارتیں بنوائیں، اب خود ایک قلعے تک محدود ہو چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 1658 میں اورنگزیب نے اقتدار سنبھالا۔ وہ مغلیہ سلطنت کے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے دور میں سلطنت کا رقبہ بہت وسیع ہوا، لیکن اس توسیع کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ دکن میں مسلسل جنگیں جاری رہیں، مرہٹوں کے ساتھ کشمکش ہوئی، شیواجی ایک اہم طاقت بن کر ابھرے۔ اورنگزیب کو کئی موضوعوں پر مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے دور کے بارے میں آج بھی مورخین کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ اسے ایک انتہائی قابل، منتظم اور طاقتور حکمران سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اس کی بس پالیسیوں کو سلطنت کے مسائل میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود اورنگزیب کی ذاتی زندگی نسبتاً سادہ بتائی جاتی ہے۔ اس نے اپنی طویل حکومت کا بڑا حصہ جنگی مہمات میں گزارا، لیکن یہی مسلسل جنگیں خزانے اور انتظامی نظام پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ یہاں سے مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، عظیم سلطنت کا بکھرنا۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ طاقت پر کئی بادشاہ آئے، لیکن اب وہ طاقت باقی نہ رہی تھی جو اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے زمانے میں نظر آئی تھی۔ بہادر شاہ اول نے تخت سنبھالا، اس کے بعد کئی بادشاہ آئے اور گئے، درباری گروہ مضبوط ہوتے گئے، شہزادے تخت کے لیے لڑتے رہے، اور سلطنت کے مختلف حصوں میں مقامی طاقتیں خود مختار ہونے لگیں۔ ایک تو وقت آیا کہ دلی میں بیٹھا بادشاہ پورے ہندوستان پر مؤثر کنٹرول رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اسی دوران بیرونی خطرات بھی بڑھ رہے تھے۔ 1739 میں ایران کا حکمران نادر شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، دلی پر قبضہ کیا، شہر میں خوف و ہراس پھیلا۔ مغل سلطنت کو ایک ایسا دھچکا لگا جس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ نادر شاہ دلی سے بے شمار دولت لے گیا۔ مشہور تخت طوس اور کوہ نور بھی اس واقعے کے ساتھ تاریخ میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ مغل سلطنت کی کمزور ہوتی طاقت کی ایک بڑی علامت بن گیا۔ محمد شاہ اور بدلتا ہوا ہندوستان۔ محمد شاہ کے دور میں مغل دربار اپنی شاہانہ زندگی اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور رہا، لیکن سیاسی طور پر سلطنت کمزور ہوتی گئی۔ مرہٹوں کی طاقت بڑھ رہی تھی، مختلف علاقائی حکمران اپنی طاقت قائم کر رہے تھے، افغان طاقت بھی ابھر رہی تھی، اور دوسری طرف یورپی تجارتی کمپنیاں ہندوستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھیں۔ سب سے اہم تھی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ ابتدا میں تجارت کے لیے آئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس نے فوجی اور سیاسی طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ مغل بادشاہوں کی مرکزی طاقت کمزور ہوتی گئی اور کمپنی کی طاقت بڑھتی گئی۔ شاہ عالم ثانی اور بدلتی ہوئی طاقت۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں مغل بادشاہ کی حقیقت مزید واضح ہو گئی۔ نام بادشاہ کا تھا، لیکن طاقت مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی۔ 1764 کی جنگ بکسر میں ایک انتہائی اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فتح نے ہندوستان میں اس کی سیاسی طاقت کو بہت بڑھا دیا۔ اب مغل بادشاہ کا رعب تو باقی تھا، لیکن اصل طاقت تیزی سے دوسروں کے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ آہستہ آہستہ ایک علامتی شخصیت بنتا جا رہا تھا۔ اکبر شاہ ثانی۔ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے مغلیہ سلطنت صرف دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک محدود ہو کر سمٹ چکی تھی۔ اکبر شاہ ثانی کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت بہت بڑھ چکی تھی۔ مغل بادشاہ کے پاس اب پہلے جیسا اختیار نہیں تھا، لیکن دلی کے لوگوں کے لیے مغل بادشاہ اب بھی تاریخی عظمت کی علامت تھا۔ اور پھر تخت پر ایک ایسا شخص آیا جس کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔
بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ۔ بہادر شاہ ظفر ایک شاعر بھی تھے اور بادشاہ بھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو کبھی اکبر یا اورنگزیب کے پاس تھی۔ ان کی حکومت بنیادی طور پر دلی اور اس کے محدود اطراف تک رہ گئی تھی۔ پھر آیا سال 1857 میں ہندوستان میں ایک بڑی بغاوت شروع ہوئی۔ باغی سپاہی دلی پہنچے۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا علامتی بادشاہ تسلیم کیا۔ ایک بوڑھے بادشاہ کو اچانک ایک ایسی تاریخ کے مرکز میں لا کھڑا کیا گیا جس کا نتیجہ تاریخ بدلنے والا تھا۔ لیکن انگریز فوج نے دوبارہ دلی پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے۔ مغل خاندان کے کئی افراد کو بھی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر فیصلہ ہوا انہیں ہندوستان سے دور رنگون بھیج دیا جائے۔ سوچئے، جس خاندان نے تقریباً 3 صدیوں تک ہندوستان کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا تھا، اس خاندان کا آخری بادشاہ اب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی شہر میں زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے شہری میں اپنے وطن، تنہائی اور بے بسی کی احساسات کا اظہار کیا۔ 1662 میں رنگون میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ساتھ مغلیہ سلطنت کا وہ دور بھی ختم ہو گیا جس نے ہندوستان کی سیاست، فن تعمیر، زبان، ادب، موسیقی اور ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ بابر نے خواب کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا، ہمایوں نے طاقت کھویا اور دوبارہ حاصل کیا، اکبر نے سلطنت کو مضبوط بنیادیں دی، جہانگیر کے دور میں دربار کی سیاست اور نور جہاں کا اثر نمایاں ہوا، شاہ جہاں نے فن تعمیر کو ایسی بلندی دی جس کی مثال آج بھی تاج محل کی صورت میں موجود ہے۔ اورنگزیب نے سلطنت کو وسیع ترین حدود تک پہنچایا، لیکن اس کے بعد سلطنت مسلسل کمزور ہوتی گئی۔ پھر بیرونی حملے، اندرونی اختلافات بڑھے، علاقائی طاقتیں مضبوط ہوئیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے سیاسی طاقت حاصل کر لی۔ آخرکار بہادر شاہ ظفر کے ساتھ مغلیہ سلطنت کا آخری باب بھی بند ہو گیا۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے، سلطنتیں صرف دشمنوں کے حملوں سے ختم نہیں ہوتی۔ اندرونی اختلاف، کمزور انتظام، اقتدار کی لڑائیاں اور بدلتے ہوئے حالات بھی ایک عظیم سلطنت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور یوں بابر سے بہادر شاہ ظفر تک مغلیہ سلطنت کی داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن اس سلطنت کے عمارتیں، ادب، فن، زبان اور تاریخ آج بھی اس کے گزرے ہوئے دور کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔